دوستو آج ہم ایک ایسے ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں جو صرف ریجنل نہیں بلکہ گلوبل پولیٹکس پر بھی گہرا اثر ڈال رہا ہے۔ یہ ہے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن یعنی SCO۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ SCO کیا ہے، اس میں شامل ملکوں کی کیا اہمیت ہے، پاکستان اور انڈیا کی رائیولری کے باوجود دونوں کے لیے اس میں شامل ہونا کیوں اتنا ضروری ہے، امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور کچھ دن پہلے پاکستان میں ہونے والی اس کانفرنس کا کیا اثر ہو سکتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ فی الفیکٹ کی ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ دوستو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن یعنی SCO ہے کیا۔ یہ ایک انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے جو 2001 میں چائنا کے شہر شنگھائی میں قائم ہوئی۔ اس کا مقصد ہے ملکوں کے درمیان امن، اسٹیبلٹی اور آپس میں تعلقات کو بڑھانا۔ SCO کی اصل بنیاد میں چائنا، رشیا اور دوسری سینٹرل ایشین کنٹریز شامل ہیں۔ آج اس میں ٹوٹل 8 ملک ہیں: چائنا، رشیا، انڈیا، پاکستان، قزاقستان، کرغزستان، تاجکستان اور ازبکستان۔ اس کے علاوہ SCO کے کچھ آبزرور اسٹیٹس بھی ہیں جن میں ایران اور افغانستان شامل ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان ملکوں کی اہمیت کیا ہے، اس کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے آتا ہے چائنا اور رشیا۔ یہ دو ملک اس آرگنائزیشن کے بیک بون ہیں۔ دونوں ملکوں کے لیے یہ پلیٹ فارم اپنے ریجنل انفلوئنس کو بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے، خاص طور پر ویسٹ کے مقابلے میں۔ پھر آتا ہے انڈیا۔ انڈیا کی طرف سے SCO کا حصہ بننا اس کی جیو پولیٹیکل اسٹریٹجی کا حصہ ہے۔ یہ ملک چائنا کے ساتھ اسٹریٹجک ڈائیلاگ کا موقع حاصل کرتا ہے اور رشیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط بنانے کا بھی ایک بہترین موقع ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے پاکستان۔ پاکستان کے لیے SCO میں شامل ہونا ایک اسٹریٹجی ہے تاکہ وہ اپنی اکنامک اور سیکیورٹی چیلنجز کا حل نکال سکے۔ اس کے ذریعے وہ اپنے دوستی کے رشتے چائنا اور رشیا کے ساتھ مضبوط کر رہا ہے، اور شاید اگر پاکستان کی لیڈرشپ سمجھداری کا مظاہرہ کریں تو یہی SCO پاکستان اور انڈیا کے درمیان تجارت کی راہ کھولنے کا بھی سبب بن سکتی ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں باقی سینٹرل ایشین کنٹریز پہ، جن کی اکانومی کا زیادہ تر دار و مدار انرجی ریسورسز پر ہے، اور یہ SCO کے ذریعے ریجنل ٹریڈ اور کنیکٹیوٹی کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ اب سمجھتے ہیں اس سوال کو کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو رائیولری ہے اس کے باوجود دونوں کا SCO میں شامل ہونا کیوں ضروری ہے۔ پہلی ریزن ہے سیکیورٹی کنسرن۔ ساؤتھ ایشیا میں ٹیررزم اور ایکسٹریمزم کی وجہ سے دونوں ملکوں کو سیکیورٹی کنسرنز کا سامنا ہے۔ SCO کے ذریعے وہ ان مسائل پر ایک دوسرے سے تعلقات بڑھا سکتے ہیں اور بہتر طریقے پر ان چیلنجز سے نپٹ سکتے ہیں۔ دوسری ریزن ہے اکنامک کوآپریشن۔ آج کل کی گلوبل اکانومی میں انٹر ڈیپینڈنس بہت زیادہ ضروری ہے۔ دونوں ملک SCO کے ذریعے اکنامک پروجیکٹس اور ٹریڈ میں مدد لے سکتے ہیں جو ان کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ تیسری ریزن ہے ڈپلومیٹک انگیجمنٹ۔ SCO ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں دونوں ملک ڈائریکٹ ٹاکس اور ڈسکشنز کر سکتے ہیں، جو کہ پہلے بہت مشکل ہوتا تھا۔ گویا اس تنظیم میں شمولیت سے دونوں ملکوں کے درمیان جمی برف پگھل سکتی ہے، اور اگر یہ برف پگھل گئی تو نہ صرف ان دونوں ملکوں کا اکنامک بینیفٹ ہوگا بلکہ یہ پورا خطہ کولیکٹیولی ترقی کرنے کا ایک بہترین موقع حاصل کر لے گا۔ اور اب سب سے زیادہ اہم سوال کہ امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک اس آرگنائزیشن کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ امریکہ اور اس کے الائز کا یہ ماننا ہے کہ SCO کا زیادہ تر فوکس رشیا اور چائنا پر ہے، اور یہ ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو ویسٹ کی پولیٹیکل اور اکنامک انفلوئنس کو چیلنج کر سکتی ہے۔ امریکہ کے لیے یہ بھی اہمیت رکھتا ہے کہ انڈیا SCO کا حصہ ہے، جو کہ ایک پازیٹیو سائن ہے، لیکن وہ پاکستان کی SCO میں شمولیت کو سسپیشیس نظر سے دیکھتا ہے، کیونکہ اس سے اس کے پاکستان کے اوپر اثرات کم ہو سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان پہلے ہی چائنا کے نزدیک ہے۔ امریکہ کو یہ بھی ڈر ہے کہ اگر SCO کا اکنامک نیٹ ورک بڑھتا ہے تو اس سے ان کے اکنامک انٹرسٹ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، خاص طور پر انرجی ریسورسز کے معاملے میں۔ ان سب باتوں کو دیکھا جائے تو یہ سمرائز کیا جا سکتا ہے کہ امریکہ SCO کو اپنے لیے ایک مستقل خطرہ سمجھتا ہے جو اس کے انٹرسٹ پہ ایک بڑا وار ہو سکتا ہے۔ اب آتے ہیں پاکستان کے اندر ہونے والی SCO کی ریسنٹ کانفرنس کے اوپر۔ کچھ دن پہلے پاکستان میں ہوئی کانفرنس پر ایک نظر ڈالتے ہیں کہ اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ یہ کانفرنس SCO کے اکنامک کوآپریشن کو بڑھاوا دینے کے لیے ہوئی تھی۔ اس میں مختلف ملکوں کے لیڈرز نے ٹریڈ، انویسٹمنٹ اور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پر بات کی۔ اس کانفرنس کے ذریعے پاکستان کو یہ موقع ملا کہ وہ ریجنل ٹریڈ ایگریمنٹس پر سائن کر سکے۔ اس سے نہ صرف پاکستان کی اکانومی کو فائدہ ہوگا بلکہ اس کے ریجن کے لیے بھی
بہت ہی اکنامک اپرچونٹیز کھلیں گی۔ اس کانفرنس کی ایک اور اہم پہلو پہ بھی بات کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ ملکوں کے درمیان کنیکٹیوٹی کو بڑھاوا دینے کا یہ ذریعہ بن سکتی ہے، جس سے ٹریڈ روٹس اور اکنامک ٹائز مضبوط ہوں گی۔ تو یہ تھی SCO کے بارے میں کچھ اہم باتیں۔ اس آرگنائزیشن کا تعلق صرف ملکوں کی پولیٹیکل رائیولری سے نہیں بلکہ ان کے اکنامک فیوچر سے بھی ہے۔ پاکستان اور انڈیا کا SCO میں شامل ہونا ان کے لیے ایک نیا موقع ہے جو انہیں اپنے مسائل کے حل کرنے کے لیے ایک دروازہ فراہم کرتا ہے۔ آخر میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ گلوبل پالیٹکس صرف اختلافات پر نہیں بلکہ تعلقات اور مل جل کر کام کرنے کا بھی ایک نام ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی دلچسپ ویڈیو میں۔ شکریہ۔